پھر اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے المؤمن. المؤمن کا مطلب ہے دی گرانٹر آف سیکورٹی، سیکیور کرنے والی ذات. اور جب ہم سیکیور کرنے والی ذات سے انسیکیور ہو جائیں تو پھر اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہے. جب بچے کو مار پڑے یا جب بچے کو ٹھوکر لگے تو وہ ماں کے پہلو میں جا کے آپ نے دیکھا ہوگا سیکیورٹی لیتا ہے، ماں کے دامن میں جا کر وہ حفاظت لیتا ہے، اسے سیکیورٹی فیل ہوتی ہے ماں کو گلے لگا کے. پیرنٹس کتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ نہیں ہے. ہمیں جس طرح پیرنٹس سمجھ سکتے ہیں دنیا میں اور کوئی نہیں سمجھ سکتا. جیسے آج سے کچھ سال پہلے ایک بھائی تھا، اس سے بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ علی بھائی میرے یہ مسئلے ہیں لیکن مجھے ڈر ہے آپ جج کریں گے مجھے. میں نے کہا نہیں آپ کھل کے بیان کریں، کھل کے بتائیں. بہرحال وہ بتاتا گیا، ہم سنتے گئے، میں سنتا گیا. تو بعد میں نے اسے کچھ کام ڈاؤن کیا، کچھ ایڈوائس کی تو وہ اتنا حیران ہوا، کہتا آپ نے مجھے جج ہی نہیں کیا. تو میں نے کہا سوچو میں مخلوق ہوں، اگر میں نے جج نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ انفائنائٹ ٹائمز، یعنی تم اللہ سے ڈرتے ہو، اللہ سے بات شیئر کرتے ہوئے ڈرتے ہو. انسان تمہیں جج نہیں کر رہا، اگر تمہارا دوست اچھا ہے وہ تمہیں جج نہیں کر رہا تو اس دوست کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو المؤمن، سیکیورٹی کہاں سے لینی ہے؟ اللہ سے لینی. کس کے دامن میں جا کے آپ نے چھپنا ہے؟ اللہ کے دامن میں جا کے چھپنا ہے. اللہ کی حفاظت سب سے بڑی حفاظت ہے. اور پھر اللہ کا یہ ایٹریبیوٹ الوکیل. الوکیل کا مطلب وکالت کرنے والا نہیں ہے، الوکیل کا مطلب ہے ڈسپوزر آف افیئرز، افیئرز کو ڈسپوز کرنے والا. ہر چیز اس کی اجازت سے ہوتی ہے خاص حکمت کے مطابق. اس کے پیچھے انفائنائٹ وزڈم ہے جو ہیومن بینگز انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. ڈسپوزر آف افیئرز. جس بندے کا اللہ پہ یہ بلیف آ جائے کہ سارے کے سارے افیئرز اس کے کنٹرول میں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر اللہ اجازت دیں گے تو شاید کوئی تکلیف آ جائے، نہیں دیں گے تو پوری فوج میرے خلاف لڑنے آ جائے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. خالد بن ولید کی مثال آپ کے سامنے ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ وہ صف اول میں ہوتے تھے، اپنا گھوڑا دوڑا رہے ہوتے تھے اور وہ شخص شہید نہیں ہوا. لوگ جو ہے وہ جہاد پر دیکھیں نا اس دور میں ڈرتے تھے جانے سے کہ نہیں ہم تو شہید ہو جائیں گے، ہم تو مر جائیں گے، ہمیں کوئی تیر لگ گیا، کوئی تلوار سے زخم لگ گیا، ہم تو مر جائیں گے. خالد بن ولید فوت ہوئے. خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میرے جسم میں ایک بھی جگہ نہیں جہاں سوارڈ کا نشان، زخم کا نشان نہیں ہے، لیکن دیکھو میں عام آدمی کی طرح مر رہا ہوں. Before his death, on his deathbed, he said کہ بتا دو سارے cowards کو, tell all the cowards of this world کہ اگر موت میدان جنگ میں ہوتی سب سے پہلے میں مرتا. یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر بلیف کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بے وقوفوں کی طرح اپنے آپ کو بالکل ہی مروا دو. تیاری کر کے جائیں. خالد بن ولید تیاری کر کے جاتے تھے. یہ نہیں تھا کہ وہ بغیر تیاری کے، بغیر تلوار کے کود پڑتے تھے میدان میں، لیکن عقیدہ یہ تھا کہ کوئی مجھے کہہ نہیں سکتا جب تک اللہ کی ذات جو ہے وہ اجازت نہیں دے گی. پھر یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے اس ایٹریبیوٹس پہ یقین رکھا کہ الوکیل اللہ ہے. انہوں نے کہا کہ چلو تھوڑا بہت غم میں بیئر کر لیتا ہوں. اور ان کی مثال یوتھ کے لیے کیا ہے؟ مثال ہے he chose going to jail rather than committing the sin. He had the choice کہ جب انہیں sin کی آفر ہوئی he could have committed sin, بٹ انہی کے الفاظ قرآن میں ہے کہ یا ربی جیل میرے لیے بہتر ہے، اس سے بہتر کہ میں آپ کی ڈس اوبیڈینس کروں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر عزت کیا دی کہ he became the king of the Egypt. پہلے منسٹر آف فائنانس اور پھر الٹیمیٹلی king of the Egypt. تو یہ مثالیں کہانیاں نہیں ہیں، یہ مثالیں ریئل لائف جو ہے ہمارے لیے ایگزامپلس ہیں جو ہمارے ڈیلی زندگی کے میٹرز میں اپلائی ہوتی ہیں، لوگوں سے ڈیل کرتے ہوئے اپلائی ہوتی ہیں، رشتہ داروں سے ڈیل کرتے ہوئے اپلائی ہوتی ہیں، ورک پلیس پہ اپلائی ہوتی ہیں. ورک پلیس پہ کتنی ہراسمنٹ ہوتی ہے، ورک پلیس پہ جو ہے وہ کتنا بلی کیا جاتا ہے، ورک پلیس پہ کتنی سازشیں ہوتی ہیں، پالیٹکس ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ محنتی ہیں، آپ کمپیٹنٹ ہیں اور آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ آپ کو عزت ہی دے گا، آپ اوپر ہی اوپر جائیں گے. تو کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ایک بار بندہ ہراس ہو، بلی ہو تو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایکشن ہی نہ لیں. تو دیٹ از الوکیل فار یو کہ ہی از دی ڈسپوزر آف افیئرز. ہر چیز اس کی اجازت سے ہوتی ہے. الودود، الودود کا مطلب صرف دی لونگ نہیں ہے. الودود کا مطلب ہے وہ ذات جو انکنڈیشنل لو کرتی ہے. ہم دنیا میں کنڈیشنلی چلتے ہیں ہر ایک کے ساتھ. یہ بات آپ مانیں یا نہ مانیں کہ کوئی نہ کوئی یوز ایسوسیٹ ہوتا ہے کسی سے دل لگانے کا یا کسی سے دوستی کرنے کا. اگر کوئی یوز نہیں تو یہ یوز ہے کہ مجھے اس کی کمپنی چاہیے، مجھے اس کی ضرورت ہے، یہ بھی ایک یوز ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہستی ہے جو انسان سے انکنڈیشنل محبت کرتی ہے. یعنی تم ڈس اوبے کرو گے تب بھی محبت ہے اور تم اوبے کرو گے تب بھی محبت ہے. نان مسلم سے بھی محبت ہے. اسی لیے تو میسج بھیجا، ورنہ تو
کوئی غیر ذمہ دار ٹیچر ہوتا ہے، کہتا بھاڑ میں جائیں، نالائق اسٹوڈنٹ، میرا ان سے کیا لینا دینا. کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بیک بینچر ٹھیک ہے فیل ہوتے ہیں تو مجھے کیا. تو دس از ہاؤ لائف از ڈیزائنڈ کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا، ہمیں سمجھ دی کہ یہ بھی میرے بندے ہیں، ان کو جا کر بتاؤ کہ ٹروتھ کیا ہے، حق کیا ہے، سچ کیا ہے. تو یہ ہے اللہ کا انکنڈیشنل لو. اللہ نان مسلم کو بھی رزق دیتا ہے اور دبا کے دیتا ہے اگر وہ محنت کرے. ایسی ہستی کے لیے ٹائم نہ نکالنا، یہ پھر انسان کا بہت بڑا لاس ہے. اینڈ دین دس ایٹریبیوٹ، یہ ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. Verily it is Allah who causes the seed rain and the fruit stone to split and sprout. He brings forth the living from the dead, and it is He who brings forth the dead from the living. کون ہے جو بیج میں سے، ننھے سے بیج میں سے پودے کو پھاڑتا ہے اور نکالتا ہے؟ سخت ترین زمین میں سے، کبھی آپ نے سوچا مٹی سخت ہوتی ہے، اس میں سے کیسے بیج فورس کر کے نکل آتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کون ہے؟ میں ہوں. تو جب اللہ سخت زمین میں سے نرم سے پودے کو نکال سکتا ہے تو سخت حالات میں آپ کو بھی مقابلہ کروا سکتا ہے. کتنی موٹیویشن ہے. لوگ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں کہ نہیں نہیں، مجھ پہ مصیبت کیوں آئی، میرے پہ کیوں مسئلہ کیوں آیا. کیا پتہ اللہ نے آپ سے کوئی کام لینا، کیا پتہ اللہ آپ کو ایز اے سولجر اینڈ اے کمانڈر تیار کر رہا ہے سوسائٹی کے لیے. نبی سے زیادہ مشکلیں کس پر آئیں؟ ایک مشکل ختم ہوئی، دوسری ختم ہوئی، تیسری کے بعد ملٹیپل، چوتھی، پانچویں، چھٹی. امیجن کر سکتے ہیں آپ کہ جس ٹائم میکسیمم سپورٹ چاہیے ابو طالب کی، اس ٹائم ان کی جو ہے وہ فوت ہو جاتی. جس ٹائم میکسیمم سپورٹ چاہیے اپنی وائف کی، اس ٹائم وائف فوت ہو جاتی. تو کیا سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے تھرو ہمیں کہ صرف اللہ پہ ڈیپینڈ کرو. اللہ کی ذات رہے گی، کانسٹنٹ ہے. باقی ماں باپ ہیں، وہ انہوں نے بھی چلے جانا ہے ایک دن، ہر کسی نے چلے جانا ہے ایک دن. لیکن اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے تو پھر اللہ ماں باپ کے ساتھ بھی ملائے گا ایک دن، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اچھی زندگی دے گا. تو یہ مثالیں ہمارے لیے کہ ڈرو نہیں. ہم جب پودے کو نکال دیتے سخت زمین سے تو ہم تمہیں بھی نکال دیں گے کسی ڈیفیکلٹ سچویشن سے. اور پھر یہ دو ایٹریبیوٹس اللہ کے، العفو اینڈ الحلیم. العفو کا مطلب ہے دی پارڈنر، یعنی who will pardon sins no matter how many or how great they are. اور بار بار معاف کرے گا، ریپیٹیٹیولی معاف کرے گا، لیکن آپ معافی مانگنے والے بنے. اور الحلیم دی فوربیئرنگ ون. الحلیم کا مطلب ہے حلم والا، فوربیئرنس والا، جو جلد بازی میں فیصلے نہیں کرتا، جس کے پاس بہت حکمت ہے، جو حلم کے ساتھ فیصلے کرتا ہے. دیٹ از وائی اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو انسانوں کی بجائے. اینڈ دین المہیمن اور المحیط. المہیمن کا مطلب ہے the watcher over his creatures. اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کس طرح واچ کر رہا ہے. who manages the affairs of his creatures, guards them from harm and provides sustenance for all of them. This attribute reminds us that God is forever watching over us and doing what is best for us all. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم خود اپنے لیے کوئی مصیبت لے آتے ہیں، لیکن وہاں سے بھی اللہ نکالتا ہے. یہ میں نے خود اپنی لائف میں وٹنس کیا ہے کہ بار بار انسان اپنے آپ کو پھنسا دیتا ہے ایک سچویشن میں، پھر اللہ کے پاس جا کے روتا ہے کہ اللہ پھنسا بیٹھے ہیں، اب نکال. ساری زندگی کی سٹوری یہی ہے کہ پہلے پھنساتا ہے اور پھر اللہ کے آگے جا کے روتا ہے کہ اب نکالے، اور اللہ نکالتا ہے. اللہ یہ نہیں کہتا کہ دوڑ جا، پہلے میں نے نکالا، اب نکالا، اب تیسری بار پھر آ گئے. کوئی انسان ہوگا وہ کہے گا کہ چلو یہاں سے، 10 بار تمہیں سمجھا دیا، بار بار تم جو ہے وہی مسٹیک کرتے ہو. تو ایسی ہستی کو اگنور کرنا یہ پھر بہت بڑی حماقت ہے. المحیط دی انکمپاسر، who encompasses all things with his knowledge, power, mercy and dominion. Nothing is concealed from him. کوئی چیز اللہ سے کنسیل نہیں ہے، وہ انکمپاس کرتا ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے. جیسے کہتے ہیں نا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کہ ہر چیز کا احاطہ اللہ تعالیٰ کیے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اس لیے اللہ سے مدد مانگیں، کسی سے ڈیل کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگیں. صحابہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ سے مدد مانگتے تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ سے مدد مانگنی جب کوئی بہت بڑا مسئلہ آ گیا، ادروائز مدد نہیں مانگی. تو صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو. آپ کبھی ٹریفک میں پھنسے ہیں، چھوٹی سی چیز ہے، آپ اللہ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ نکال دے. اللہ کو پسند آئے گی یہ بات کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مجھ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. آپ نے کوئی میڈ رکھنی ہے، کسی کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے، اللہ سے مانگے کہ اللہ یہ اچھی مجھے سچویشن میرے لیے کریٹ ہو، کوئی فراڈیا نہ ملے مجھے، کوئی ایسا ویسا بندہ نہ ملے جو کل کو مجھے نقصان پہنچائے. بیکاز اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. تو اللہ سے مانگے. سچ از اللہ، then how are you deluded away from the truth. یہ ہے سورہ نام کی verse 95. یہ ہے اللہ
تو کیوں دھوکے میں پڑے ہوئے؟ ساری باتیں تمہیں پتہ ہیں، تو کیا اللہ کو اگنور کرنا چاہیے؟ کیا اللہ میٹر نہیں کرتا زندگی میں؟ کیا اللہ کے حدود میٹر نہیں کرتے؟ تو اپنے آپ کو فارغ کریں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس حدیث پہ عمل کریں. یہی آج کا ہمارا ٹاسک ہے کہ ہم ٹائم نکالیں، اپنا ٹائم ٹیبل کچھ ایسا ڈیزائن کریں کہ پرائیورٹی اللہ ہے، اور جس کی پرائیورٹی اللہ ہے وہ ٹائم نکال لیں. بہت سے لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ نہیں میں ادھر تھا، شاپنگ کر رہا تھا، یا ٹریفک میں تھا، یا راستے میں تھا. میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں وہ چاہے راستے میں ہو، چاہے گاڑی چلا رہے ہو، چاہے شاپنگ کر رہے ہو، وہ نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. وہ ایمپوریم میں گئے ہو، مسجد چلے جاتے ہیں. وہ راستے میں کہیں مسجد، ان کو پتہ ہوتا ہے مسجد کہاں ہے. جن کی پرائیورٹی نہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا مسجد کہاں. وہ روٹ ہی ایسا سلیکٹ کریں گے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں مسجد ہے، یہاں مسجد ہے، تو چلو اگر میں گھر نہیں بھی پہنچتا تو راستے میں، میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، مسجد میں نماز پڑھ لیں گے. So such is Allah, then how are you deluded away from the truth? اور پھر یہ لاسٹ بات، سورہ عنکبوت چیپٹر 29 verse 63, who is it that sends down water from the clouds, then gives life to the earth with it after its death? Say, all praise is due to Allah, nay most of them do not understand. کون ہے جو بنجر زمین کو زندگی دیتا ہے آفٹر اٹس ڈیتھ؟ کون ہے جو بارش کو برساتا ہے اور تم دیکھتے ہو کہ ایک زمین بنجر تھی اور بعد میں سبز ہو گئی، وہاں پر پودا اگایا، وہاں پر گرینری ہو گئی؟ یہ سب اللہ کے کرنے ہیں. اسی لیے آل پریز از ڈیو ٹو اللہ. لیکن بہت سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں. وہ انہی بحثوں میں پڑے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے. وہ پرسپیکٹیو ہی نہیں ہے، آبزرویشن ہی نہیں ہے، آنکھیں ہی نہیں کبھی کھولی. وہ اسی ڈیبیٹ میں پڑے رہتے ہیں کہ نہیں سائنس نے یہ کہا، سائنس نے وہ کہا. وہ اسی ڈیبیٹ میں پڑے رہتے ہیں کہ نہیں میری زندگی میں تو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اس سے زیادہ ان کی سوچ آگے جاتی نہیں. بڑے پرسپیکٹیو کو کبھی سمجھتے ہی نہیں ہے کہ پین کیوں نیسیسری ہے، زندگی میں مشکلات کیوں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ چیزیں الاؤ کی ہوئی ہیں. یہ چیزیں علم سے کلیئر ہوتی ہیں، لیکن علم ہم نے حاصل نہیں کرنا، قرآن ہم نے نہیں پڑھنا، اور بیٹھ کے ہم نے جو ہے یہی سوچتے رہنا ہے کہ بس زندگی ایسے کیوں جا رہی. تو اس لیے میں آپ سب کو چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے آپ کو ان پلگ کریں، ہم ان چیزوں سے نکلیں، ان ڈیوائسز سے نکلیں، تھوڑا ٹائم نکالیں، فارغ کریں اپنے آپ کو، آہستہ آہستہ فراغت لیں اللہ تعالیٰ کے لیے. مسجد جایا کریں، وہاں بیٹھا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے کام نپٹا دے گا. گھریلو معاملہ ہے، گھریلو پریشانی ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہے. امام شافعی کہا کرتے تھے نا کہ جب میری وائف سے کوئی تکرار ہوتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں میرے تقوی میں کمی آئی، میں سمجھ جاتا ہوں اللہ سے میرا تعلق خراب ہو رہا ہے. اوکے، یہ ریمائنڈرز ہوتے ہیں کہ اس سورس کی طرف جاؤ تاکہ تمہاری زندگی سیٹ ہو. اللہ تعالیٰ سیٹ کرنے والی ذات ہے، اور یہ کوئی اس لیے نہیں کہ اللہ ایگوئسٹک ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتے نہ آپ کو یہ پنشمنٹس دیتے، نہ آپ کی لائف میں مشکلات آتی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ایگو ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ ایسے کیوں کرتے ہیں. اٹ از جسٹ لائک کویسچننگ کہ یہ ٹیچر ایسے کیوں کرتا ہے، یہ ماں باپ میرے ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں، میری ڈیوائسز لے لیتے ہیں، اور ماں باپ جو ہے میرے پہ کچھ ریسٹرکشنز لگاتے ہیں. کیوں؟ صاف ظاہر ہے کیوں، آپ کی بہتری کے لیے سے. اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ وفادار بنا دے اور ہم فراغت نکالیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اور یہی وہ ہستی ہے جو سب سے زیادہ زندگی میں میٹر کرتی ہے. آل تھنگس اسٹارٹ فرام ہیئر. اگر اللہ کو ترجیح دیں گے ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. باقی سیکنڈری چیزیں ہیں تو ان کو بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، جو چیزیں زندگی میں میٹر کرتی ہیں. بٹ اسٹارٹ فرام ہیئر. آپ کا ایک ٹاسک ہے، آپ اللہ کے ناموں کو سرچ کریں، اللہ کے ناموں کو پڑھیں، کچھ نام باقاعدہ پیسٹ کر کے اپنے روم میں لگائیں تاکہ آپ کو یاد دہانی کراتے رہیں کہ یہ اللہ ہے. اور قرآن مجید کا بھی مطالعہ کریں. اور سب سے بڑی بات، فراغت نکالیں، اپنا اسکرین ٹائم کم کریں، اپنی پرائیورٹی اللہ کو رکھیں، باقی چیزوں کو سیکنڈری رکھیں. چاہے آپ کو نقصان بھی بیئر کرنا پڑے، چاہے لوگ آپ کو چھوڑ دیں، آپ کی کمپنی آپ کو زچ کرے، آپ کی کمپنی آپ کو ٹونٹ کرے کہ یہ دیکھو مولوی ہو گیا، یہ دیکھو بہت بڑی مولون ہو گئی، نمازیں پڑھنے لگ گیا ہے، نمازیں پڑھتی ہے وغیرہ وغیرہ، یا آپ کو آپ کا پاس یاد دلائے کہ پہلے تو تم ایسے کرتے تھے اب اچانک ایسے ہو گئے ہو. تو اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا. یہ ہم نے اپنی لائف میں وٹنس کیا ہے. جب دین کی طرف آئے، جب وہ ششکے چھوڑ دیے جو پہلے کیا کرتے تھے، تو لوگ دور ہوئے ایک دم سے. لوگ نے کہا یہ تو بورنگ ہو گیا، پہلے تو یہ بہت فنی ہوتے تھے. لیکن دین میں آنے کا یہ مطلب نہیں آپ فن چھوڑ دیں، یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے. فن سے مراد ہے ان کے نزدیک جو فن تھا، ان کے نزدیک فن یہ تھا کہ کیفے میں بیٹھ کے شیشہ پئیں اور لڑکیوں کی باتیں کریں، گیجٹس کی باتیں کریں، اور کیفے میں بیٹھ کے جو ہے وہ ملک کو گالیاں دیں، عمران خان کو گالیاں دیں، اپنا ایکشن زیرو ہو، ہر بندے کو گالیاں نکالتے رہیں. یہ فن تھا ان کے نزدیک. جب یہ فن چھوڑ دیا تو انہوں نے کہا بورنگ ہو گئے.
لیکن وہی لوگ آج عزت کرتے ہیں الحمدللہ. وہی لوگ جب بھی کوئی دینی بات ہو, جب بھی کوئی ڈسکشن ہو, اب وہی لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں. یہ میں آپ سب کی بھی بات کر رہا ہوں, آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ اللہ عزت دیتا ہے. اس لیے ان چیزوں سے مت گھبرائیں, اللہ کے لیے ٹائم نکالیں. جزاک اللہ خیر فار بینگ ہیئر ٹوڈے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم مزید تھنگز دیٹ میٹر پہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے, ہمیں بعمل بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.